اللہ الرحمن الرحیم ثم من الخلفية من قال إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى فأوجب الإيمان وحرم الكفر وكل ما لا يليق بجنابه تعالى حتى على السبيل العاقل. صبر توجہ بھائی نکیو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر احکام کی بات چل رہی ہے. پہلا مسئلہ چل رہا ہے حاکم. کون؟ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جی. تو مسئلے چل رہے ہیں اس کے متعلق. اللہ حاکم ہے، اس پر یہ مسئلے چل رہے ہیں. تو مسئلہ چل رہا ہے کہ افعال کا جو حسن قبو ہے اس کی بات چل رہی ہے. اس کی سننا پہ مختلف ساری تحقیق بابا لیار امتحان کریں جی. مسئلہ جی پھر بعض حنفیوں میں سے، جمہور حنفی نہیں، بعض حنفی وہ ہیں جو جنہوں نے قول کیا ہے اور لکھا بین امام ابو منصور ماتریدی تے امام امام تے صاحب المیزان وغیرہ ہم حنفیہ سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے شک عقل کبھی مستقل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کے ادراک میں. کیا کہ جی بعض حنفیوں نے کہا ہے کہ بے شک عقل کبھی مستقل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کے ادراک میں. ایک قول کر کے نا اے اتے مسئلہ متفرق کیتا. لہٰذا یہ جو بعض حنفیہ ہیں انہوں نے واجب کیا ہے ایمان علی کل احد بین سور لکھے. ان کو رسول کی دعوت پہنچے یا نہ پہنچے ہر ایک پر کیا ہے؟ ایمان واجب ہے. اور کفر کو حرام کیے. سنیں جی. اور اسی طرح ہر وہ قول و فعل عقیدہ جو اللہ کی جناب کے لائق نہیں ہے جی ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے جی. یہ واجب ہے خاص کو رسول کی دعوت پہنچے نہ پہنچے جی. حتیٰ کہ واجب کیا ہے بعض حنفیہ نے ایمان لانا سبی عاقل پر. ہلو بعض حنفیہ میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا اگلا آخنا اس پر انہوں نے تفریح بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بس واجب کیا ہے ان بعض نے ایمان کو ہر ایک پر ہر شخص پر اور حرام کیا ہے کفر کو اور ہر اس چیز کو جو نہیں لائق اللہ تعالیٰ کی جناب کے حتیٰ کہ سبھی عاقل پر بھی کیا کیا ہے ایمان کو واجب کیا اور کفر اور وہ مالا یلیق کو حرام کیا. اگے دلیل وروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا عذر لأحد فی الجہل بخالقہ لما یرا من الدلائل. اقول لعل بس اس پر جو دلیل دی ہے وہ امام صاحب کا قول ہے اپنے اس مسئلے پر. وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نہیں عذر کسی ایک کے لیے اپنے خالق کے ساتھ جہالت میں کہ بندہ اپنے خالق سے جاہل ہو یہ کسی کے لیے توڑے اس کو دعوت نہیں پہنچی لیکن وہ یہ معذور نہیں ہے. کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو وہ دیکھ رہا ہے یعنی دلائل توحید. پوری کائنات کھلی کتاب ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے اس کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے. سنے ہی اے گل کیا کہ جی. اور اس پر یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نہیں عذر کسی ایک کے لیے جہل بالخالق میں بوجہ اس کے جو دیکھ رہا ہے دلائل توحید یعنی دلائل توحید. اگے
اقول لعل المراد بعد مضي مدة التأمل فإنه بمنزلة دعوة الرسل في تنبيه القلب وتلك المدة مختلفة فإن صبر سوال ہے، اس کا جواب ہے اوندا بھی گل. میں کہتا ہوں، علامہ محب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام صاحب نے کہا نا کسی کے لیے عذر نہیں ہے، کسی کے لیے عذر نہیں ہے. اس تے سوال ہے بھی ایک بندہ ہونے بالغ ہویا تو ہونے مر گیا تو پھر تو مسئلہ بن گیا. کہندے انج نہیں، بلوغت تو بعد انہوں اینا کو ٹائم ملے کہ وہ غور و فکر کر سکے، تو پھر انہیں اللہ نو نہیں منیا تو ہن مجرم ہے. میں کہتا ہوں شاید کہ مراد جی کیڑی کہ لا عذر لأحد فی الجہل، مراد بعد گزرنے تامل کی مدت کے، تامل کی مدت گزر گئی ہے، پھر بھی وہ اپنے خالق سے جاہل ہے، خالق سے. اور واجہ تو میں کل بھی دسیا بھی سانو باقی ہر شے دا پتہ ہے جی، ہر شے دا پتہ ہے. جٹ ہے تو انہوں اپنے ٹاٹی ٹٹ دا سارے دا پتہ ہے. کوئی جس شعبے دا بندہ انہوں سارا آگا پجی جا رہے ہیں، صرف اسے بارے جاہل ہے کہ میرا خالق کون ہے. ادھر ان دی عقل نہیں جا رہی، باقی ہر پاسے تونا تو نہیں جا رہے ہیں سارے جی. ایٹم بم تک بن گئے جی، خالق دی پہچان نہیں ہو سکی جی. اتھے عقل آ کے سو گئی ہے، ساریاں لیبارٹریاں ہو گئے، بندے دے خون 100 قسمہ دے ٹیسٹ ہونا کر لینے جی، اپنے خالق نو نہیں پہچان سکے جی. جان کر تو میں کہتا ہوں کہ مراد جو ہے نا امام صاحب کی تامل کی مدت کے گزرنے کے بعد ہے. کیا کہ جی میں علامہ محب اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شاید جو یہ امام صاحب کا فرمان ہے نا، اس کی مراد ہے کہ تامل کی مدت کے گزرنے کے بعد ہے. ہن مجرم ہے. ہن کیوں مجرم ہے؟ کیونکہ یہ تامل کی مدت گزر گئی تو یہ بمنزل دعوت رسول کے ہے قلب کی تنبیہ میں، قلب کی بے جس طرح رسول آنا تو انہاں یہ گل آخنی کہ بھئی الہ ایک کے اے باقی سارا جھوٹ ہے. تے ایویں عقل بھی تے بندے نو آندی کہ کہڑے کتے کام تے لگائیں تو جی وہ بیماری کنی باری پڑھے جو فرعون بھی منن تے تیار ہو گئے سن، بیڑا غرق کیتا فرعون نے جی. یہ تھوڑا کلچر بدلا دے گا، تھوڑا شہر تے قبضہ کر لوے گا، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا. جلی ابراہیم علیہ السلام نے آکھے جا کے انہوں کو پوچھ لو جڑا بڑا ہے نوکے سو والا. اتھے ہی ایک تفسیر کہ اندروں ہل گئے ایک باری جی، تو پھر شیطان آن چمڑا نہیں وہ ہو کے تو چلے ہو تسی. اچھا جی یہ جو ہے نا یہ مدت تامل یہ بمنزل دعوت رسول کے ہے کس میں؟ بس. اچھا سوال ہے وہ مدت کنی ہے؟ تو وہ آندھے نے چونکہ عقول متفاوتہ نے اس واسطے مقرر نہیں مدت کنی ہے. بے بندے دے حالات دے مطابق ہے کہ وہ کنی دیر غور و فکر کر سکتا ہے. بعضے بڑے زیرک ہوندے نے، بعضے ذرا حضرت کند صاحب ہوندے نے چٹ لگ جاندے ہیں جی. اس واسطے بھی وہ مدت مختلف ہے جی. اینی مدت تو بعد انہیں اپنے خالق نو نہیں پہچانیا، بت پرستی کردہ رہے تو ہن وہ قابل گرفت ہے جی. سنے ہی وہ کھانے چ پئی آ ہن اینو پڑھ لئیے ترجمہ کر لئیے. ہن ادھر ویکھ کچھ ماڑی سمجھ آئی؟ اچھا آگے تو ویکھ ہن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ برخیر. قول بعض حنفیہ کا کیڑا قول کہ حسن حکم کو یہ دونوں حکم واجب کر دینے، یعنی اللہ کا حکم آتا ہے رسول کے واسطے سے، تو ابھی رسول نہیں آئے تب بھی بعض حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب کر دیتے ہیں. اے ایک اصلی جملہ جن دی اگے وضاحت سننا پہ ہیں تو اس مولوی نے جملے کٹ کے بنایا بھی اصل گل کی اے مسئلہ بھی بعض حنفیوں کا یہ قول. ثم من الحنفیہ تے
پھر حنفیہ سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل کبھی مستقل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کی ادراک تو پس واجب کرتے ہیں وہ بعض کس کو، ایمان کو، اور حرام کرتے ہیں کفر کو، اور اور ہر اس شے کو حرام کرتے ہیں جو نہیں لائق، اللہ تعالیٰ کی جناب کے کہ وہ جو لائق نہیں ہے کہ وہ بندہ اگر عقیدہ بنائے تو، حتیٰ کہ بچے عاقل پر بھی وہ ایمان کو واجب کرتے ہیں۔ روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں عذر اس لیے کے لیے اپنے خالق سے جاہل رہنے میں باوجہ اس شے کے جو دیکھتا ہے وہ کس سے، اہل ما یرا کو تامل نظر آ گئے، دلائل دیکھنے نے تو تا ہیں۔ میں کہتا ہوں شاید کہ مراد تأمل کی مدت کے گزرنے کے بعد وہ معذور نہیں ہے، لا عذرا، پھر عذر نہیں ہے، کیونکہ یہ مدت تأمل کے گزرنا جو ہے یہ بمنزل دعوت رسل کے ہے قلب کی تنبیہ میں، اور وہ مدت مختلف ہے کیونکہ تنبور متفاوتہ ہوتی ہے۔ ہوں وے خود دوبارہ چوتھی باری پھر بے شک حنفیہ میں سے وہ ہیں جیسے ابو منصور ماتریدی بعض مشائخ انہاں کی آکھیا کہ بے شک عقل کبھی مستقل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کے ادراک میں، فَأَوْجَبَ پس واجب کیا ان بعض نے ہاں کی دسیا نے وہ وزمیر دا مرجع کون ہے، ذالک البعض، وہی بعض ہے، ذالک البعض نہیں پیچھے کونی ہے، وہی نہیں من الحنفیہ، وہ تو سمجھ آیا نا، واجب کیا ان بعض نے ایمان کو جی لے بحسنہ عقلاً، عقلاً، چونکہ ایمان عقلاً حسن ہے، سنا جی، اس لیے انہوں نے واجب کیا ایمان کو، حتیٰ کہ واجب کیا ایمان کو اور حرام کیا کفر کو سبھی عاقل پر بھی، ایتھوں تک کیوں باوجہ پہچان لینے سبھی عاقل کے ایمان کے حسن کو اور کفر کے کو کبو کو۔ پھر ذکر کی مصنف رحمہ اللہ نے دلیل اس باز کی اور فرمایا، اے امام صاحب دا قول دلیل ہے۔ روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ امام صاحب نے فرمایا نہیں عذر کسی ایک کے لیے جاہل بخالق ہی میں بوجہ اس کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اس نے دیکھے ہیں دلائل سے کس پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، یہ دلائل سنیں جی۔ ہوں ایک سوال سیدھے جواب ہے، شاید کہ دیکھا مصنف رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ لازم آ گیا اس قول سے اور اس روایت سے کہ حسن کبو جو عقلی ہیں یہ واجب کرتے ہیں کس کو، جیسا کہ کہا ہے قول کیا اس کے ساتھ، اور چوما پہلے بھی آکھیا صاحب کنکیڑے معتزلہ امامیہ کرامیہ اور برامہ، وہ نہ آکھیا حسن کبو عقلی جو ہیں واجب کرتے ہیں وہ کس کو، حکم کو جی۔ تو شاید بشارے صاحب نے یہ بھی دیکھا تو ارادہ کیا یہ کہ جواب دیں امام صاحب کے اس قول سے، جی جواب دیں اس قول سے اور اس دلیل سے جو روایت کی گیا کن سے، اے وجہ بنی جی اگلی گل کیتی اقولو کہ بے تو بن گئی گل انہوں چما پھر کیا والی جی کہ حسن کبو جو عقلی ہیں یہ تو واجب کرتے ہیں کس کو، حکم کو، تو پھر یہ تو گل وہی بن گئی جی۔ میں کہتا ہوں فرق میں کہتا ہوں شاید کہ مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت سے یہ ہے کہ نئی عذر کسی ایک کے لیے تأمل فی الدلائل کی مدت کے گزرنے کے بعد، سنیں ہی کہ تأمل مدت ممکنہ میں، یہ تأمل بمنزل دعوت رسول کے ہے قلب کی تنبیہ میں، اچھا جی یہ مدت کنی ہے، یہ مدت نہیں اس کے لیے حد معین بلکہ یہ مختلف ہے، کیوں عقول کے، اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ عقول متفاوتہ ہیں لہذا مدت بھی مختلف ہوگی بنسبت عقول کے۔ ان ترجمہ کراں چل پھر کرنے تو پھر
بعض حنفیہ سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے بے شک عقل کبھی مستقل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کے سمجھنے میں ایک گل کر کے نا تو پس واجب کیا بعض نے ایمان کو اور حرام کیا کفر کو اور ہر اس شے کو جو نہیں لائق بے جناب ہی تعالی حتیٰ کہ واجب کیا ایمان سبھی عاقل پر منع کرنا باجے جائے. پھر بعض حنفیہ میں سے وہ ہے جنہوں نے قول کیا کہ بے شک عقل کبھی مستقل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کے سمجھنے میں پس واجب کیا ان بعض نے ایمان کو اور حرام کیا کفر کو اور ہر اس کو جو نہیں لائق اللہ تعالیٰ کی جناب کے ساتھ حتیٰ کہ واجب کیا انہوں نے سبھی عاقل پر بھی. اور دلیل اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے کہ نئی عذر کسی ایک کے لیے جاہل رہنے میں اپنے خالق کے بارے میں باوجہ اس کے جو دیکھ رہا ہے یعنی دلائل جو دلالت کرتے اس کی وحدانیت پر. جی اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں عذر کسی ایک کے لیے اپنے خالق سے اپنے خالق کے بارے میں ظاہر رہنے میں باوجہ اس کے جو دیکھ رہا ہے یعنی دلائل. نہیں ہوں تسی بھی عقل کو پوچھو بے باقی پتر جی سارا کچھ سانو سمجھ آوے صرف اسی دین دے بارے جی کاکے بن جانے ہیں باقی اسی سارا کچھ پڑھیے بے قرآن نہیں پڑھنا باقی سانو ساری سمجھ ہوئے تے مسئلے نہیں سمجھنے بھی نماز روزہ کہ میں ٹھیک کرنا ہے یہ تھے اسی کاکے بن جانے سارے آ کے جی باقی کمائی ساڑی پی ایچ ڈی ہوندی ہے تے جس لئے نماز روزے دے مسئلے ہوندے ہیں اس لئے اسی بالکل کھوگو بن جانے ہیں جی. ابے دا جنازہ پڑھنا ہو تے پتہ کو نہیں ہے گا جی گوڑا مارو نہ پی ایچ ڈیاں تے نہ پجامیاں نو جی جتھے ابے دا جنازہ بھی صحیح نہ پڑھیا جا سکے جی اگ لانی ہے خود جی تعلیم نو جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھی باقی سارا سانو سمجھ لگ جاندی کہ نہیں لگتی مولی عامر جی اوتھے لوگوں نے پتہ ہے بھی راتی ہے جڑا چیر دا درخت کی میں پڑھنا پتہ کسے نہ لگے اے نو جڑا مالی نو پیسے انہیں کو دینے تے گواٹ کے لے جانا کر دینے کہ نہیں لوگ یہ نہیں سمجھ ہے بھی چوری کیویں کرنی اس تک پہنچ جاندے ہیں حق سمجھنے دی انہیں صلاحیت کو نہیں لوگاں جے گی جی جنہاں قربانی تے ڈنگر بیچنے نے ہون تو انہاں دی خدمت شروع کرنے کہ کو نہیں موسم دوائیاں کھوانیاں نے کہ نہیں ڈاکٹراں کو ٹیکے لوانے نے موٹا کیویں ہوندے نے سارے کرتب جاندے نے صرف دین دے بارے چ پیرو کوئی سارا دماغ آ کے فیل ہو جاتا ہے جی یہ تو ساری چپ ہو جاتی سانو جی ناراض نہ ہو تو پیر جی تمہوں نہیں کہہ رہے جی پیروں کہہ رہے ہیں گڈی چ بیٹھے ہیں جڑے کہ پیر جی تمہیں مرید سامنے کا بل آتا ہے کہ انہوں قابو کیویں رکھنا ہے انہوں کہڑا کہڑا جملہ بولنا ہے تاکہ ہلن نہ قلے تو جہے پاس اشارہ کرن بھجن تے پیرو اینا نہیں جے سمجھ آتا کہ نہ غریباں نو قرآن پڑھاواں تے آپ بھی قرآن پڑھا تے نہ سارے نو آکھاں بھی آؤ پہلو قرآن رل کے پڑھیے نا تے پھر کوئی کام کریں گے یہ نہیں اتنے نہیں دماغ جاندا جی ایتھے جلے پہنچ اس ٹائم آدھے استاد جی تو کر رہے ہیں جی گستاخی شروع ہو جاندی ایتھے اے وے کہ بھئی جڑے نا دلائل آ گئے نے سنے تنبیہ القلم میں تے چلو جی یہ کتوں منع کرنی ہوں اقول میں کہتا ہوں شاید کہ مراد تأمل کی مدت کے گزرنے کے بعد ہے فَإِنَّهُ کیونکہ تأمل کے مدت کا گزرنا کی با منزل رسل کی دعوت کے ہے کس چیز میں قلب کی تنبیہ میں اور وہ مدت مختلفہ ہے کیونکہ عقول متفاوتہ ہیں اوٹورو گمو میں کہتا ہوں کہ شاید کہ مراد تأمل کی مدت کے گزرنے کے بعد ہے کیونکہ تأمل کی مدت کا گزرنا بمنزل دعوت رسول کے ہے قلب کی تنبیہ میں اور وہ مدت مختلفہ ہے کیونکہ عقول متفاوتہ ہیں جی وَبِمَا حَرَّرْنَا مِنَ الْمَذَاهِبِ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْبَالِغِ فِي شَاهِقِ الْجَبَلِ بس
علامہ فرماتے ہیں اس شے کے ساتھ جس کو ہم نے پیچھے سارا بیان کر دیا، یعنی سارے مذاہب جی، اس ما حررنا سے متفرع ہے اس پر مسئلہ جو بالغ ہوا پہاڑ کی چوٹی پر، جو بالغ ہوا پہاڑ کی چوٹی پر، یہ مسئلہ اسی پر متفرع ہے۔ یہ مسئلہ جو شاہکت الجبل کے لفظ سنیا جی، شاہکت الجبل پر جو بالغ ہوا اس کا بھی اس پر کیا لازم ہے تو کیا لازم نہیں ہے، یہ مسئلہ اب متفرع ہو گیا۔ کیا جی؟ علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس بہت پیچھے جو ہم نے لکھا ہے مذاہب سے متفرع ہو گیا اس پر مسئلہ بالغ اس شخص کا جو بالغ ہوا شاہکت الجبل میں۔ ادھر ویخ مسئلہ حکم اس شخص کا کہ نہیں پہنچی اس کو دعوت، کیا عقاب دیا جائے گا بے عدم الایمان کی وجہ سے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے، سنیں تے ما حررنا کے ساتھ متفرع ہے مسئلہ جو بالغ ہوا کتھے؟ پہاڑ کی چوٹی میں۔ قالا مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بما حررنا ولخصنا من المسائل، مذاہب پیچھے بیان نہیں کیتے سارے، او تو بھی کچھ چیزاں عقلی ہیں نا اجی ہن بعض حنفیاں دا قول سارا بیان کیتا ہے۔ اس سے متفرع ہوا مسئلہ جو بالغ ہوا پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑ کی، پھر فرمایا اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا نا۔ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ نے اپنے ایک حاشیہ بھی لکھا ہے کہ اس کتاب اتنے متن تھے وہ پھر جسے لوڑ پوے تھے وہ چک کے لے آندے نے۔ مصنف نے اپنی تعلیق میں جو بات کی ہے نا یہاں وہ آپ کو سناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مصنف نے فرمایا یعنی وہ جو بالغ ہوا پہاڑ کے شاہکاہ میں اور نہیں پہنچی اس کو دعوت اور نہیں اعتقاد بنایا اس نے، تو بول چکا عقائد کے ساتھ یہ انہوں نے کوئی عقیدہ نہیں رکھا اسلامی اور نہیں عمل کیا کسی پر، این دا کی حکم ہے اس بندے دا؟ پس معتزلہ کے نزدیک اور طائفہ من الحنفیہ جڑے ہون پڑے جے یہ یعاقب آخرت میں عذاب ہوئے گا، کیوں؟ بوجہ ترک کرنے اس کے وہ کام کہ مستقل ہے اس کے ساتھ عقل، یعنی وجوب بھئی ایمان لے ہونا واجب سی کہ نہیں سی؟ عقلاً تینے نہیں لے آندہ، جے نے لے آندہ شرک نہیں کیتا تے بخشیا گیا تے جو اتے بت پرستی کردہ رہا تے ماریا گیا۔ آگے سمجھے اے آ گیا انہ دے نزدیک، اور اشاعرہ کے نزدیک اور جمہور حنفیہ کے نزدیک یہ بندہ اس لیے کہ حکم کی مطلب وجوب، سن وجوب الایمان والعمل، بھئی پہلے ایمان لے ہونا پھر ایمان دے لیا کے شریعت دے مطابق چلنا تے پھر عقاب ایمان نہ لے ہونے پر تے پھر عمل نہ کرنے پر، یہ محض حکم ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ شرع شریف کے ساتھ۔ اور تحقیق فرض کی گئی یہ بات کہ اس کو تبلیغ تو نہیں پہنچی، یہ بندہ تو وہ ہم فرض کر بیٹھے ہیں جو پہاڑ کے اوپر ہے جس کو کوئی تبلیغ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں عرصے تک 950 سال تک بھی عرصے گزرے نے جدوں نہیں من دے پھر عذاب ہوندے نے، اور سمجھے ہی ایس وچ دو مذہب ہو گئے، جڑے بعض حنفی جڑے عقلیہ دے قائل نے انہاں دے نزدیک بندہ معاقب ہوئے گا تے باقیاں دے نزدیک نہیں ہوئے گا۔ استاد جی کی ہونا ہے پھر؟ یہ پھر فیصلہ تو قیامت نو ہونا ہے، اجے تو اسی مسئلے پڑھتے پے ہیں، میں تو کی آکھ سکدا جی، میں تو آکھ سکدا بھی اپنا محاسبہ کرو تو ساڑھے کول تو سارا کچھ آ گیا ہے، ہر شے موجود ہے، اسی تو انسان بنیے جنہاں دے کول ہر شے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس شے کے ساتھ کہ تحریر کیا ہم نے اس کو، یعنی مذاہب
ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਆਕਬ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ کوئی نہیں ہے جی، متفرع ہے اس پر مسئلہ اس شخص کا جو بالغ ہوا شاہقۃ الجبل میں شبہ اور اس شے کے ساتھ جو تحریر کیا ہم نے یعنی مذاہب متفرع ہے اس پر مسئلہ اس شخص کا جو بالغ ہوا شاہقۃ الجبل میں شابہ جی لنا ان حسن الاحسان وقبح مقابلته بالاحسان بالاساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لا يقول بإرسال الرسول كالبراهمات صبر لنا ہماری دلیل کیا اوپر شرح ساری ہوندی نا، ہماری دلیل یہ ہے، دھیان کریں میں، حسن احسان کا حسن کی احسان کا حسن بھی کس نال احسان کرنا کی ہے چنگا کام میں یار ترجمہ کرتے تینوں چنگے نال کوئی پریشانی ہونے لگی، احسان کرنا ہے کی ہے اور احسان کے مقابلے میں بدلہ پیڑا دینا ایک گندا کام ہے کہ کوئی نہیں سمجھا پہ اور جڑے تھوڑے علاقے چ مثال ہے میں تیری نمازاں پڑھا تو میرے کوزے بنے ہے نا جی، وہی جو ہے نا جی، بے احسان دے بدلے میں کو جواب پٹھا ہے۔ اب احسان کا حسن اور احسان کے مقابلے میں اساءت کرنے کی قباحت اور کبو یہ ان سے ہے جن پر عقلاء کا کہ کوئی نہیں، سارے عقل مندے نے جی کیا کہ جی ہماری دلیل یہ ہے کہ احسان کا حسن اور احسان کے مقابلے میں اساءت کا قبو ان سے ہے، یعنی جن نے احسان کیتا ہے ان دے اگوں بدلہ جڑا پیڑا دینا ایک کام پیڑا ہے، یہ دوویں گلاں ان سے ہے جن پر متفق ہوئے ہیں عقلاء مانتے ہیں اس بات کو بے احسان کرنا چنگا کام ہے، احسان دا بدلہ اگوں پیڑا دینا ہے کی ہے یہ پیڑا کام ہے، سارے مندے نقل مندی اس گل نو، حتیٰ کہ متفق ہیں اس پر وہ لوگ بھی جو رسولوں کے بھیجنے کے قائل ہی نہیں ہیں، جیسے براہما وہ بھی یہ گل آندے نہیں کہ احسان کیے چنگا ہے تے اگوں جواب جڑا ہے انہوں دے مقابلے چ اساءت والا ایک گندا ہے، یہ بھی مندے نے کہ جڑے رسولاں دے ارسال دے قائل ہی نہیں ہیں۔ سنیں جی ہن اگوں ویکھ فلو فلولا انہ ذاتی لم یکن کذالک، اگر حسن کبو ذاتی نہ ہوتا تو پھر اس طرح نہ ہوتا، حسن کبو اگر ذاتی نہ ہوتا تو پھر اس طرح نہ ہوتا، کیا کہ جی حتیٰ کہ وہ جو نہیں قائل رسالہ رسول کے جیسا کہ براہما وہ بھی اس کے قائل ہیں، براہما وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ احسان کا حسن اور اس کے مقابلے میں اساءت جو ہے یہ قبیح ہے، اگر یہ ذاتی نہ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا، اس طرح نہ ہوتا۔ ادھر ویکھو دل اے جڑا ہن نہیں پیچھے پڑیا بعض حنفیہ کون بعض انبیاء بھی انہوں نے آکھیا کہ بھی بعض افعال وہ ہیں جو واجب کرتے ہیں حکم کو، او بھئی کہا کہ عقل کبھی مستقل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کے اطلاق کہ نہیں، اے جڑی گل کیتی ہے ادھر ویکھ دلیل ماتریدیہ کی اس بات پر کہ حسن اور قبو کبھی ہوتے ہیں کس کی وجہ سے، یہ نہیں آکھیا پیچھے اس ہوتے دلیل لنا او لنا اس ہوتے دلیل کی مطلب ہماری دلیل یہ ہے کہ احسان کا حسن اور احسان کے مقابلے کا قبو، احسان کا مقابلہ کس کے ساتھ، اس کا قبو یہ ان چیزوں سے ہے جن پر اتفاق کیا ہے عقلاء نے، حتیٰ کہ وہ بھی جو ارسال رسول کے قائل نہیں جیسے براہما وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو پھر وہ تو قائل ہی نہیں ہے کہ تو بھی آندھنے گالے میں ہی ہیں، تو اگر نہ ہوتا یہ حسن قبو اس میں ذاتی کس میں احسان کا جو حسن ہے
احسان میں حسن ذاتی طور پر نہ ہوتا اور مقابلے میں جو اساعت ہے اس اساعت میں کب و ذاتی طور پر نہ ہوتا تو لم یکن کذالک، پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح حالانکہ جو رسولوں کے قائل ہی نہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، تو پھر یہی ہے نا کہ کی ذاتی ہے۔ جان اس بات کو کہ سو جاؤ، جان اس بات کو کہ نہیں ہے حسن کب و عقلی یین کی علت ماتریدیہ کے نزدیک بند کس میں، یا صفت یا وجوہ، بلکہ عام میں اس سے، جیسا کہ پیچھے مصنف نے اشارہ کیا تھا ہمارے نزدیک مطلق ہے، اطلاق العام ہے، سمجھ آ رہی ہو۔ پھر جان کہ حسن کبو جو عقلی ہیں ان کی علت ماتریدیہ کے نزدیک کوئی خاص شے نہیں ہے کہ وہ بھی ان کی ذات کے اندر ہے یا ان کے اندر صفت حقیقیہ ہے یا وجوہ اعتباریہ کی وجہ سے ہے، بلکہ کیا ہے، عام ہے، جیسا کہ اشارہ کیا مصنف نے سابقاً متن میں ہے کہ کوئی نہیں۔ پھر دلیل پکڑی ہے اس پر، دلیل پکڑی ہے اس پر بھائی حسن کب و عقلی ہوتا ہے، حسن کب و وہ عقلی ہوتا ہے، ہوتا ہے پامے ذاتی ہوئے حقیقت کے اعتبار وصف صفت حقیقیہ کی وجہ سے ہو، وجوہ اعتباریہ کی وجہ سے ہو، لیکن عقلی ہوتا ہے۔ اس پر دلیل پکڑی ہے اپنے قول لنا یعنی للماتریدیہ کیڑی شے کہ احسان صبر احسان کا حسن اور اس کے مقابل اس کا جو مقابل ہے اس کا کبو کس کے ساتھ، یعنی مقابلہ اس کا اسات کے ساتھ اس کا کبو، یہ دونوں چیزیں ان سے ہیں کہ جن پر متفق ہیں وعلا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو نئی قائل اور نئی اعتقاد رکھتے کس کا، رسول کے ارسال کا، جیسے براہما یہ اصل براہمن ہے، براہمن اس ਨੂੰ پوجدے نے ہند اے ہنود ہندوؤں دا معبود سی کی براہمن، تے پھر اے پنجابی چنوں نا مختصر کر کے بامنا دے سن کی، تے پھر پنجابی چ گال ہوندی سی جا بامنا، یہ لفظ ہوندا سا جی تے ہولی ہولی تے سیانے لوگ دم پینے تو پچھلے لفظ مکتے جاندے نے جی، یہ سی اصل کہ اجے بھی کسی بابے کو سنو نا جا بامن جایا تو اصل ہوندا سی بھی وہ انہاں دے بت نال تشبیہ دینی جی، او سی کی نام ہوندا براہمن، تو اندے کول براہما بنے جی۔ ہن سنو پس اگر نہ ہوتا ہر ایک ان دونوں سے کس سے، احسان کا حسن اور مقابلے میں اسات کا کبو، نہ ہوتا کیا تو نہ ہوتا اس طرح، کیا مطلب نہیں متفق ہوتے اس ان دونوں پر متفق نہ ہوتے، پس سب کا اتفاق دلیل ہے کہ حسن کبو کبھی ہوتے ہیں ذاتی ہیں، نہیں موقوف ہوتے، اے گل ثابت ہوگی ماتریدیہ دی۔ ماتریدیہ کے دعوے کا خلاصہ یہ ہے کہ افعال کا حسن اور افعال کا کبو کبھی ہوتا ہے ذات فعل کی وجہ سے، جیسا کہ مثال مذکور میں اور کبھی ہوتا ہے صفت کی وجہ سے، جو اس میں ہے برابر ہے کہ، وہ ذاتیہ ہو یا اعتباریہ ہو۔ اور دلیل ان کی اول وہ ہے کہ جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے قول لنا کے ساتھ، تے اگوں واستدلہ آگے دلیل اور آ رہی ہے، پہلے جواب دینا ہے جمہوراں دی طرفوں، اور جمہور انفی اے طرح نا بعض احناف تے جمہوراں دی طرفوں جواب دینا بھی نہیں ٹھیک نہیں گل بنی جی اج ہن نہیں فرق دسیا بھی ساڈے نزدیک جڑا جمہور احناف دے نزدیک شاکت الجبل جڑا ہے انہوں معاقب نہیں ہے گا، انہاں دے نزدیک معاقب ہے وے جی مانا کرو کوگو اوکے دیکھیں ہماری دلیل یہ ہے ہماری دلیل یہ احسان کا حسن انسان کا حسن اور احسان کا مقابلہ اسات کے ساتھ کا کبو، اور احسان کا مقابلہ اسات کا کبو، اس کا کبو ان سے ہیں ان سے ہے کہ اتفاق کیا ان پر اتفاق اوکلا نے، حتیٰ کہ حتیٰ کہ وہ بھی اتفاق کیا اس پر ان لوگوں نے ان لوگوں نے جو نہیں قائل ارسال رسول کے، جیسا کہ براہما، پس اگر بس اگر نہ ہوتی یہ بات کیڑا کہ حسن کبو
بھائی بعض میں عقلی نہ ہوتا ذاتی تو نہ ہوتا اس طرح، یعنی سارے اس پر متفق نہ ہوتے، تب پتہ چلا کہ بعض افعال کے اندر حسن قبو عقلی ہے اور عقل فیصلہ کرتی ہے جی۔ ہاں بھی شاباش جی، شاباش شاباش شاباش۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ احسان کا حسن اور اس کا مقابلہ احسان کے ساتھ کا قبو ان سے ہے کہ اتفاق کیا اس پر عقلاء نے، حتیٰ کہ انہوں نے کہ جو نہیں قائل ارسال رسول کے، جیسا کہ براہما، پس اگر نہ ہوتا یہ بات کہ یہ ذاتی ہے تو نہ کیڑا حسن قبو ہے دونوں کا ذاتی ہے تو پھر اس طرح سارے اتفاق نہ کرتے۔ اب جواب والجواب بأنه يجوز أن يكون لمصلحة عامة لا يضرنا لأن رعاية المصلحة العامة حسن بالضرورة، وإنما يضرنا لو ادعينا أنه لذات الفعل، بل الدعوى عدم التوقف على الشرع۔ بس 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 صبر کرو۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو احسان کا حسن اور مد مقابل احسان کا قبو جائز ہے کہ یہ دونوں باتیں ہوں مصلحت عامہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ مصلحت عامہ کی وجہ سے ہوں، تو پھر ہمیں تو نقصان نہیں دیتا جی۔ مصلحت عامہ کی وجہ سے یہ ہو گئے وجہ اس لیے کہ مصلحت عامہ کی رعایت کرنی یہ بالبدعت حسن ہے۔ مصلحت عامہ کی یہ تو حسن ہے جی۔ سنیں جی کیا کہ جی جواب اس کا یہ ہے کہ جائز ہے یہ کہ یہ حسن قبو مصلحت عامہ کے لیے ہو اور یہ ہمیں نقصان نہیں دیتا، اس لیے کہ عامہ کی رعایت کرنی یہ بالبداہت حسن ہے، یہ حسن ہے بالبدعت۔ محض ہمیں نقصان دیتا ہے اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہر ایک حسن قبو فعل کی ذات کی وجہ سے ہے، فعل کی یہ ہمیں نقصان دیتا ہے جی۔ بلکہ دعویٰ یہ ہے نہیں موقوف شرع پر، نہیں برابر ہے کہ وہ فعل کی ذات کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، کیا کہ جی اور محض نقصان دیتا ہے ہمیں کہ اگر دعویٰ کریں ہم اس بات کا کہ حسن قبو فعل کی ذات کی وجہ سے تو پھر اعتراض ہے جی کہ ذاتی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ شرع پر موقوف نہیں ہے، شرع پر یعنی بعض افعال کا حسن قبو شرع پر موقوف نہیں ہے۔ سنیں جی بلکہ عقل سمجھ لیتی، عقل کیوں سمجھتی ہے؟ ان کی ذات کی وجہ سے، صفت حقیقیہ کی وجہ سے، اعتباریہ کی وجہ سے۔ ان دھیان کر ادھر او بیک ول جواب بین طور کے جائز ہے یہ کہ ہو مصلحت جو ہمیں نقصان نہیں دیتا، اس لیے کہ مصلحت عامہ کی رعایت یہ تو حسن ہے، اتنے عقل شکل میں کوئی دخل نہیں ہے گا جی۔ محض نقصان دیتا ہے ہمیں اگر ہم دعویٰ کریں کہ یہ حسن قبو کس کی وجہ سے، بلکہ دعویٰ ہمارا عدم توقف علی الشرع ہے، دعویٰ ہمارا شرع ہے جی۔ اگلی گل پھر پڑھ دیں ہم، دھیان کری ذرا۔ اعتراض کیا ہے اس پر اشاعرہ نے دو وجہ سے۔ کنہوں نے؟ اشاعرہ نے دو وجہ سے۔ وہ اعتراض کیتا ہے جڑی اے ماتریدی والی گل ہے نا ساڈی کہ بعض عقلی ہیں، اس پر اعتراض کیا کنہوں نے؟ اشاعرہ نے دو وجہ سے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ حسن قبو عقلی ہے ہی نہیں، صرف شرعی ہے بس۔ شریعت نے جس کو حکم دیا وہ حسن، اس میں حسن آ گیا، جس سے منع کیا اس میں قبو قباحت آ گئی۔ آگے سمجھ اور سن پہلے سوال ہی تے اول جواب تو جواب ٹورنا ہے۔ پہلے اعتراض سمجھ جڑا مقدر ہی اول یہ کہ ممکن ہے، اشاعرہ کہتے ہیں کہ احسان کا حسن اور اس کے مقابلے میں اساعت کا قبو یہ نہ ہوں کس وجہ سے ان کی، بلکہ ہو حسن اور قبو دونوں میں اور اتفاق ان دونوں پر، کس کی وجہ سے؟ تاکہ مصلحت کا دروازہ بند ہی نہ ہو جائے۔
اور نئے اور ولا ینفتح اور نہ کھل جائے دروازہ کس کا؟ مفسدت کا. تو پس نہیں لازم آتا ہونا دونوں کا ذاتیین للفعل. یہ تو اس وجہ سے ہے. پھر سن، یہ شاعرہ کا اعتراض ہے کہ یہ جو احسان اور اساعت کا حسن قبو ہے یہ ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسلط عامہ کی وجہ سے ہے، تاکہ مصلحت کا دروازہ بند نہ ہو جائے اور مفسد کا دروازہ کھل نہ جائے. تو اس کا مصنف رحمہ اللہ جواب دیا، بل جواب سے جواب دیا مصنف نے سے کہ ہونا ان دونوں کا اور احسان کے حسن کا اور مقابلے میں ساتھ کے قبو کا، بار بار پڑھ رہے ہیں اختصار کرو، کہ یہ ان دونوں کا ہونا حسن اور کبھی یہ مصلحت کی رعایت کی وجہ سے ہے. تو یہ ہمارے دعوے میں نقصان نہیں دیتا. جو ہمارا دعویٰ ہے نا اس میں ہمیں نقصان نہیں دیتا. وجہ اس لیے کہ مصلحت عامہ کی رعایت یہ تو حسن ہے بالبداہت. بالبداہت حسن ہے، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بعض نقصان دیتا ہے ہمیں مصلحت کی رعایت کرنا اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ حسن اور قبو ہر ایک دونوں سے کس کی وجہ سے؟ ذات فعل کی وجہ سے، کہ فعل کی ذات کے اندر ہیں جی. حالانکہ یہ تو ہمارا یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے حسن قبو کی معرفت افعال میں نئی موقوف کس پر؟ یعنی بعض وہ ہیں جن کا سمجھنا عقل سمجھ لیتی ہے، شرع کے ورود پر موقوف نہیں ہے. آگے قطع نظر کے وہ حسن قبو کس وجہ سے ہے؟ ذات کی وجہ سے ہے، صفت حقیقیہ کی وجہ سے ہے، صفت اعتباریہ کی وجہ سے. وہ سمجھے ہی اے شابہ سے. تو پھر اگلی بار پڑھ دیں تو پھر جواب گوں دیں. جی او مانا کاروے کہ دے گیا اور جواب بئی طور کہ احسان کا حسن اور تجھا بھی نالی جائز ہے یہ کہ ہو مصلحت عامہ کی وجہ سے. اور جی میں اشارہ کہہ دینے لیکن یہ نہیں نقصان دیتا ہمیں. ایک گل سنو نقصان نہیں دیندی اس لیے کہ مصلحت عامہ کی رعایت حسن ہے بالبداہت. سانو کیڑی گل نقصان دیندی سی؟ بعض نقصان دیتی ہے ہمیں اگر دعویٰ کرے ہم کہ ہر ایک کون حسن قبو فعل کی ذات کی وجہ سے یہ سارا دعویٰ ہی نہیں ہے جی، بلکہ دعویٰ عدم توقف علی الشرع ہے کہ بعض افعال ایسے ہیں کہ جن کا حسن قبو سمجھنا عقل شرع کے ورود پر موقوف نہیں ہے. بعض افعال ایسے ہیں جن کا حسن قبو کا سمجھنا شرع کے ورود پر موقوف نہیں، سمجھ آ جاتا ہے، عقل سمجھ لیتی. عقل نے کیوں سمجھا؟ ان کی ذات کی وجہ سے، ان کے اندر کوئی صفت حقیقیہ اس کی وجہ سے، صفت اعتباریہ اس کی وجہ سے قطع نظر. ایسی اطلاق العام. جی ہاں جی. اور جواب بئیں طور کے احسان کا حسن اور کبھی کا قبو جائز ہے یہ کہ ہو نہ اس کا اساعت کا قبو جائز مقابلے ہے یہ کہ ہو مصلحت عامہ کی وجہ سے نہیں نقصان دیتا. یہ ایک گل بھی پڑھی ہے یہ سانو نقصان نہیں دیندی اس لیے کہ مصلحت عامہ کی رعایت جو ہے یہ حسن ہے بالبداہت. یہ تو ٹھیک ہے. اور محض نقصان دیتا ہے ہمیں اگر دعویٰ کریں ہم اس بات کا کہ ہر ایک ان دونوں سے فعل کی ذات کی وجہ سے ہے، بلکہ دعویٰ عدم توقف علی الشرع ہے. بعض افعال کا حسن قبو شرع پر موقوف نہیں. عقل سمجھ لیتی. یار تانوں بھی گل سمجھ آ رہی کہ کنیاں گلاں نے جیڑیاں بندے جٹ جٹوٹ جڑے بالکل دین نو نہیں جاندے وہ بھی سچ نو اچھا جاندے نے کہ نہیں، جھوٹ نو کسے نال احسان کریے تے اگوں اوندا بدلہ جڑا بھی پیڑا کو دیوے تے لوکی آندے نے یار تینوں شرم نہیں ہے اس دے نال احسان کیتا تو اگوں دے نال کی کیتا ہے. حالانکہ دین دا ایک مسئلہ نہیں جانتے جٹ جٹوٹ ڈنگر چران والے یار سنے جی کہ نہیں. مثال طور پہ ایک بندہ پیڈاں چرا رہا اپنے پٹھیاں پر ایک بندہ کھلوتا ہوا ویسے یہ بھی جڑا نا چھیڑو آندا انہاں لے یار تیریاں 4-5 پیڈاں چھڈ دے یار ساڈے پٹھیاں کوئی گل نہیں. وہ جلے پٹھیاں پیڈاں چھڈیاں تے یہ وہ گل پی گئی تو آندا یار برابر شرم بندہ ہے بھئی تو تیریاں پیڈاں بھکھیاں مار رہی ہیں میں شتالے چھڑیاں تو میرے گل پی گیا جی بندہ چل باہر کڈ انہاں
یہ ہوں جٹ چ ٹوٹن سمجھ آتی کہ کوڑی آتی ہے گل یہ گل تو آدھے پے بھی کہ بعض افعال ایسے ہے جن کا حسن کو وہ عقل سمجھ لیتی شرع نہ وارد ہوتی تب بھی تو شرع وارد ہو گئی ہے تائید ہو گئی ہے کہ جیڑی گل عقلن پہلے ثابت سی شریعت نے اوہ گل آ کہ شاہ صاحب تمہیں کنی گل سمجھائی ہوندے جی یار الفوظ الکبیر کہ قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا انج تو نہیں ہر شے الٹ پلٹ کر دیتی ہے جی کہ جو چیزیں اچھی تھیں ان کو رکھا جو اچھی چیزوں کے ساتھ بری جوڑی تھی اچھائی کو رکھا اور برائی کو کہا کہ یہ چھوڑ دو ساری تفصیل نہیں پڑی تو یہی گل ہے یار اور کیڑی ہے جی ہاں جی من کر لے اگے چل وہ من الاتفاق علی انه مناط حکمه تعالی لا يمسنا فإنا لا نقول باستلزامه حکما منه تعالی بل ذلك بالسمع بس اور اتفاق کا منع اور اتفاق کا منع اس بات پر کہ وہ موقوف مناط و حکم تعالی ہے مناط و حکم ہی تعالی ہے یہ بات لا یمسنا یہ بات ہمیں مس نہیں کرتی یہ بات ہمیں کیونکہ ہم نہیں کہتے باستلزام ہی حکم منہ تعالی کہ بھئی اگر حسن قبو ہو تو پھر اللہ پر لازم ہے کہ جو حسن ہے اس کے کرنے کا حکم دے جو کبھی ہے اس کے منع کرے اللہ پر لازم بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سمع کے ساتھ ہے کیا ہے بھائی شریعت کے ساتھ یہ بات سمجھ آئے گی جی ہاں جی کیا جی اور منع کا اتفاق اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مناط ہے یہ نہیں نقصان دیتا ہمیں کیونکہ نہیں قول کرتے ہم اللہ باستلزام ہی حکمن اللہ تعالیٰ سے بلکہ یہ سمع کے ساتھ ہے ہوں ادھر عبارت ویکھنا تیرے کھانے چ پوے پھر سمجھ آوی دی او وسانی او دو اعتراض نے کنہ دے اشاعرہ دے ایک آگے ہے دوسرا اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے ہم اوکلا کا اتفاق دلالت کرتا ہے اس بات پر احسان کا حسن اور اس کے مقابلے کا اسات کا قبو اس پر جو کیا ہے اوکلا کا اسے نے دلیل بنایا نا بھی جو نہیں مانتے وہ بھی متفق ہیں تو پتہ چل گیا کہ بعض افعال کا حسن قبو ہاں عقلی ہے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ جو اتفاق ہوا ہے نا اوکلا کا کس پر کہ احسان کا حسن اور اس کے مقابل اسات کی قبو کہ یہ نہیں مانتے ہم کہ یہ ان کا اتفاق علت ہے لے وجوب الثواب فی الاول و وجوب العقاب فی الثانی اشارہ کہتے ہیں ہم ان کے اتفاق سے یہ نہیں مانتے کہ ان کا اتفاق کرنا کہ احسان اچھی شے وے ان دا بدلہ برائی نال دینا پیڑی شے وے ہم اس اتفاق کو یہ اتفاق علت نہیں ہے کہ احسان کرنے والے پر ثواب بھی اللہ پر ثواب واجب ہے اور ثانی پر واجب ہے جی جیسا کہ تم کہتے ہو جیسا کہ تم کہتے ہو حالانکہ ہم نے کہتے یہ معتزلہ کہتے ہیں نہیں سمجھا سوال سمجھا ہے ان دا جواب ان سمجھا جائے جواب دیا ہے اس سے مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ اوکلا کے اتفاق کا منع کی اوکلا کے اتفاق کا منع کس پر کہ ہر ایک کس سے حسن اور قبو سے قبو بھئی مناتن علتن مناتن علت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کس پر ثواب کے ساتھ اور عقاب کے ساتھ سنیں جی بھئی یہ جو ہے نا اتفاق کا منع اور نہیں مس کرتا ہمیں کون اتفاق کا منع اور نہیں نقصان دیتا ہمیں کیوں ہم نہیں قول کرتے حسن کے مستلزم ہونے کا ثواب کو عقلاً بھی جنوں عقل سمجھے نا بھی اے حسن ہے تو اسی اے نہیں آندے بھی ہونے اس سے اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا بھی ضروری ہے اور ہم نہیں قول کرتے کبھی
مستلزم ہے کس کو؟ عقاب کو عقلاً، عقلاً، یہ ہم قول نہیں کرتے، بلکہ ثواب اور عقاب کے وجوب کا ترتب یہ سما کے ساتھ ہے فقط، یہ فقط ہم یہ کہتے ہیں۔ سنیں ہی حاصل جواب کا یہ ہے کہ مذکورہ اتفاق ہے حسن اور قبو کے عقلی ہونے پر، کہ احسان کا حسن احسان کا مقابلے میں احسان کا قبو، قبو یہ عقلی ہیں، اس پر اتفاق، نہ کہ اتفاق ہے کس پر؟ یہ حسن کا کہ ہونا، کہ حسن جو ہے وہ علت ہوتا ہے کس کی؟ ثواب کی، اور قبو جو ہے یہ علت ہوتا ہے عقاب کی۔ اس پر اتفاق نہیں ہے کہ حسن حسن علت ہے ثواب کی اور قبو علت ہے عقاب کی، اس پر اتفاق نہیں ہے، اس پر اتفاق نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہن دھیان کری وہ پلاؤ بھی سمجھنا آوے تا اوے خود رو بھائی اتفاق کا منع، جی اتفاق کس پر؟ بھئی اس پر کہ وہ تو کون او مذکور من ذلک، بھئی وہ کیا ہے؟ علت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، جی بھئی یہ جو اتفاق ہے نا، یہ جو اتفاق ہے یہ علت اللہ تعالیٰ کے حکم کی، بھئی اللہ تعالیٰ حسن پر ثواب دے اور کبھی پر عقاب کرے، بھئی جن احسان کیتا انہوں ثواب دے وے، تے جن کو پٹھا انہوں جواب دیتا انہوں سے عذاب کرے، جی بھئی اتفاق جو ہے نا اتفاق علی انہ ہو اس پر ہے، یہ منع ہے، یہ سنیں جی لا یمسنا ھذا المنع، بھی اونا اشاعرہ نے کیا ہے نا کہ بھی اتفاق اس بات پر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم اس کو علت بناؤ اس کے لیے، یہ تو نہیں ہے جی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس اتفاق کا یوں جو تم نے منع کیا ہے کہ یہ اتفاق علت نہیں بن سکتا اس کی، یہ منع ہمیں نقصان نہیں نہیں نقصان دیتا ہمیں، کیونکہ نہیں کہتے ہم باستلزام ہی کہ حسن جو ہے وہ یعقوب و مستلزم ہے حکم کرنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو یہ مستلزم نہیں ہے، کیا کہ اگر حسن ہے تو خام خواہ اللہ اس پر، ثواب دے، اور اگر کبھی ہے تو خام خواہ اللہ اس پر، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ سما کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ پھر ایک بڑی بے خود رو بے اونا کی سوال کی تو بے خود رو ثانی مشاعرہ کہتے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے او کا لا کا اتفاق دلالت کرتا ہے کس پر؟ احسان کے حسن پر اور اس کے مقابلے کے قبو پر، بھئی یہ جو اتفاق ہے نا نہیں دلالت کرتا کس پر؟ علت ہونے پر، کہ یہ علت ہے، اتفاق علت بنے کس کے لیے؟ ثواب کے وجوب کے لیے اول میں اور عقاب کے وجوب کے لیے ثانی میں، جیسا کہ تم کہتے ہو یہ اشارہ اعتراض کیتا ہے بھی پھر ثواب تے کام، حالانکہ یہ علماء عقلاء کا اتفاق اس کی علت نہیں ہے، اس کی علت نہیں ہے، یہ اس پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ ایمان الاتفاق بھئی ابھی اتفاق کو منع کرنا کہ بھئی یہ اتفاق علت بنتا ہے کس کی؟ ثواب کے وجوب کی اول میں اور عقاب کے وجوب کے ثانی میں، اور خود رو اور اتفاق کو منع کرنا، اتفاق کس پر؟ کہ یہ اتفاق علی انہ منعت حکم ہی تعالی، یہ منع لا یمسنا، جواب دیا ایسے مصنف نے بمان الاتفاق، اتفاق و کلا کا کس پر؟ کہ ہر ایک حسن اور قبو سے یہ علت ہے، یہ جو نا اتفاق بھی منعت ہے، یعنی علت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم بالثواب والعقاب کی، یہ بات ہمیں نقصان نہیں دیتی اور نہیں مس کرتا ہمیں اتفاق کا منع اور نہیں نقصان دیتا ہمیں، کیوں؟ ہم تو یہ قائل قول ہی نہیں کرتے کیڑا کہ حسن کو جو ہے یہ مستلزم ہے، حسن مستلزم ہے، حسن مستلزم ہے ثواب کو عقلاً، یعنی حسن جو عقلاً ہے نا یہ ثواب کو مستلزم ہے، اور کبھی جو عقلاً کبھی ہے یہ عقاب کو مستلزم ہے، بلکہ ثواب اور عقاب کے وجوب کا ترتب یہ کس کے ساتھ؟ یہ فقط سما کے ساتھ، یہ ہم نہیں کہتے کہ بھی
اللہ جو ہے خام خواہ اس کو سزا دے گا اور اس کو انعام دے گا جی. یہ شریعت بتائے گی کہ کس پر ثواب ہے اور کس پر عقاب ہے. خلاصہ کیا نکلا؟ اتفاق مذکور ہے کس پر؟ حسن اور خوبوں کے عقلی عین ہونے پر. بھی حسن کو وہ عقلی ہیں اور سارے نہیں، کچھ عقلی ہیں، اس پر اتفاق نہیں ہے. کیا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ حسن جو ہے یہ علت ہے ثواب کے لیے اور خوبو جو ہے یہ علت ہے عقاب کے لیے. اس پر اتفاق نہیں ہے. اتفاق کس پر ہے کہ حسن اور خوبو عقلی ہیں. اس پر اتفاق نہیں ہے کہ حسن علت ہے ثواب کی اور خوبو علت ہے عقاب کی. نہ، اس پر نہیں اتفاق. سمجھے ہی؟ ہن منع کر. اور اتفاق اور اتفاق کا منع، اتفاق کا منع، اتفاق کس شے پر؟ اور منع کرنا. اور اتفاق اور اتفاق اس بات پر اس بات پر کہ وہ کون اتفاق علت ہے علت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی. اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطلب کیڑی شے دی بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے وے، اللہ تعالیٰ عقاب کرے. اس پر جو اتفاق ہے، اشارہ کہتے ہیں یہ ہم اتفاق نہیں مانتے. یہ ہم اتفاق نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جو اتفاق کا منع ہے. تمہارا سوال وہ اس اتفاق کا منع پھر پڑھ لو اس نو. یہ منع نہیں نقصان دیتا ہمیں، نہیں نقصان دیتا ہمیں، کیونکہ ہم کیونکہ نہیں قول کرتے اور کرتے ہیں حسن قبو کے مستلزم ہونے کا، حسن خوبو کے مستلزم ہونے کا حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جن کی وضاحت کی تھی ابھی اے بے جڑا نا جڑا حسن ہے او مستلزم ہے کہ جڑا حسن عقلن ہے بھی اے اس گل نو مستلزم ہے کہ اللہ اس تے ثواب دے وے. اور جڑا کبھی عقلن ہے مستلزم اس گل نو کہ اللہ استحکام کرے. یہ گل نہیں ہے کہ جی، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ سما کے ساتھ. کے ساتھ ہے. سنیں جی اے شاباش اور ہے. اتفاق اس بات پر کہ حسن خوبو علت ہے اللہ تعالیٰ اور نئی وارد دلیل مگر لِاثبات عقلیت الحسن والقب. دلیل نہ صرف اینی گل ثابت ہے کہ بعض افعال میں حسن قبو عقلی ہے. عقل سمجھ دیے، باقی ثواب تے عقاب جڑا ہے اے رسولاں آ کے دسنا ہے تو تاں ہونا ہے. جی ہاں جی شاباش جی. اور اتفاق اس بات پر کہ حسن اور خوبو علت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اس کا منع نہیں مس کرتا ہمیں، کیونکہ نہیں قول کرتے ہم حسن اور خوبو کے استلزام کا حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سما کے ساتھ ہے. کہ سما کے ساتھ ہے. ساتھ سنیں گل چلو.